السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سلسلہ درس حدیث، اور آج آپ کے سامنے یہ حدیث پاک بیان کی جائے گی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، وہ چاہے کسی آدمی پہ بھی کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے رات کو نیت کی کہ یا اللہ میں صبح اٹھ کر ضرور صدقہ کروں گا۔ اب جب دوسری رات آتی ہے، وہ آدمی صدقے کے لیے نکلتا ہے اور صدقے کی رقم یا صدقے کا مال ایک شخص کو دے دیتا ہے، اور جس شخص کو دیتا ہے وہ شخص خود چور ہوتا ہے۔ اور صبح جب پتہ چلتا ہے، لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چور پہ صدقہ کیا گیا، تو لوگ آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں میں یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ ایک چور کو صدقہ کر دیا گیا، ایک چور کو صدقہ دے دیا گیا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ چور کو صدقہ دے دیا تو یہ تو قبول نہیں ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یا رب العالمین آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ رات کو پھر وہ صدقے کا مال یا صدقے کی رقم لے کر نکلتا ہے، ایک عورت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور وہ عورت زانیہ اور بدکارہ ہوتی ہے۔ صبح کو لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج رات جس عورت کو صدقہ دیا گیا وہ زانیہ تھی، وہ بدکارہ ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہوتی ہے، لوگ تذکرہ شروع کر دیتے ہیں کہ ایک زانیہ کو صدقہ کیا گیا، ایک بدکار عورت کو صدقہ کیا گیا۔ اس بندے تک یہ بات پہنچتی ہے تو یہ پھر نیت کرتا ہے، کہتا ہے تمام تعریفیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ وہ پھر رات کو صدقہ کرتا ہے تو ایک امیر آدمی کو وہ رقم یا وہ مال دے دیتا ہے۔ صبح لوگوں کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے امیر آدمی کو صدقہ کر دیا، امیر آدمی کو خیرات کر دی۔ سب لوگ صبح پھر باتیں کرتے ہیں، وہ سنتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے کبھی چور کو صدقہ دیا، کبھی زانیہ عورت کو صدقہ دیا، اور کبھی امیر کو صدقہ دے دیا۔ اب اس بندے کو بلایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو نے جو چور کو رات کو صدقہ دیا تو شاید وہ چور رات کو چوری کرنے سے باز رہے، شاید وہ چور رات کو چوری نہ کرے اور اس کا ثواب تمہیں مل جائے۔ اور تم نے بدکارہ عورت کو صدقہ کیا، ایک زانیہ کو صدقہ کیا، شاید وہ رات کو زنا نہ کرے، برا فعل نہ کرے، اور اس کے برا فعل نہ کرنے کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح تم نے ایک امیر آدمی کو صدقہ کیا، اور اس امیر آدمی نے جب صدقہ لیا تو شاید اسے یہ عبرت حاصل ہو جائے، تمہارے صدقے کی وجہ سے یہ عبرت پکڑ لے کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جاتا ہے، اس کے پاس جو دولت ہے وہ اپنی دولت اللہ کی بارگاہ میں لٹاتا پھرے تو اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ یہ تین چیزوں کا ثواب تمہیں ملے گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص چور کو صدقہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، زانیہ عورت کو صدقہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، امیر آدمی کے ہاتھ میں مال یا رقم دے دے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو جو شخص ان تمام لوگوں کو صدقہ کرتا ہے، ان تمام لوگوں پہ خیرات کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو جو آدمی یتیموں کو اپنا مال دیتا ہے، بیواؤں کو اپنا مال دیتا ہے، مسکینوں کو اپنا مال دیتا ہے، اور مدارس اسلامیہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کا صدقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے صدقات، اپنے خیرات، اپنی زکوٰۃ، اپنے عشر دینی مدارس جو ہیں ان میں جو ہے وہ خرچ کریں، تاکہ اس دینی مدارس میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جو قرآن کو سمجھ رہی ہیں، جو احادیث کو سمجھ رہی ہیں، جو مسائل شریعت کو سمجھ رہی ہیں، جب وہ سمجھ لیں گی اور جا کے دنیا میں اس کا درس دیں گی، اس کا علم لوگوں تک پہنچائیں گی، تو وہ جو آدمی نے ان پہ صدقہ کیا تھا یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے
کہ ہم اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. آمین. وبرحمتک یا ارحم الراحمین.